تو ہوگا اس سونا جوڑی کی سرزمین پر کوئی ایسا بھی ہوگا جو مدرسے میں نہیں پڑھا ہوگا، اسے بچپن میں موقع نہیں ملا کسی مدرسے میں جانے کا، اب آج اس نے علماء کی تقریر سنی، ثناء اللہ مدنی صاحب کی تقریر سنی، برادرم زید پٹیل صاحب کی تقریر سنی، اس کے دل میں خیال آیا کہ چلو بھائی میں بھی قرآن کی تلاوت کروں۔ اس نے موبائل پر ایپ ڈاؤن لوڈ کیا، قرآن پڑھنے لگا۔ اس کی زبان عربی نہیں ہے، اس نے تجوید نہیں سیکھا ہے، اس نے قرآن مدرسے میں نہیں پڑھا ہے، وہ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں اٹک اٹک کر کے قرآن پڑھنے لگا۔ اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن پڑھنے میں ماہر ہے، جیسے یہ بچہ، یہ دو چھوٹے بچے آئے تھے جن کو قرآن کا ماہر بنایا جا رہا ہے، جو قرآن کا ماہر بن گیا، قرآن پڑھنے میں ماہر ہو گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ تو بڑے بہترین فرشتوں کے ساتھ قیامت کے دن رہے گا۔ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق فلہ اجران، اور جو اٹک اٹک کے قرآن پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن آئے گا، اس کو ڈبل ثواب ملے گا۔ وہ قرآن پڑھ رہا ہے، اس کو پریشانی ہو رہی ہے، مشقت ہو رہی ہے، مگر اٹک اٹک کے قرآن پڑھ رہا ہے، اس کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ڈبل ثواب ملے گا۔ میرے عزیزو، آج ہمارا حال کیا ہے؟ معاف کرنا، میں عوام کی کیا بات کروں؟ آج طلبہ سے شکایت ہے، آج علماء سے شکایت ہے، آج ہماری زندگیوں میں قرآن کو جو ٹائم ہمیں دینا چاہیے وہ ٹائم ہم فیس بک کو دے رہے ہیں، وہ ٹائم ہم سوشل میڈیا کو دے رہے ہیں، وہ ٹائم ہم انٹرنیٹ کو دے رہے ہیں۔ 10 منٹ کے لیے موبائل سوئچ آف ہو جائے تو انسان ایسا محسوس کرتا ہے جیسے کوئی قیمتی چیز کھو گئی۔ اے انسان، تجھے تیرے دوست کا میسج آیا اور تو نہیں پڑھ پایا تو تجھے افسوس ہے، تیرے رب کا میسج تیرے گھر میں پڑا ہے قرآن کی شکل میں، اور تو کبھی اس میسج کو کھول کے نہیں پڑھتا، اس قرآن کو کھول کے نہیں پڑھتا، یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اسی لیے عثمان غنی کہا کرتے تھے لو طہرت قلوبنا ما شبیت من کلام اللہ، اگر ہمارے دل پاک صاف ہوتے، اگر ہمارے دل صاف ستھرے ہوتے تو کبھی قرآن سے سیراب نہ ہوتے، قرآن سے کبھی ہمارا پیٹ نہ بھرتا، قرآن سے کبھی ہم آسودہ نہ ہوتے، قرآن پڑھ کر کے کبھی انسان کی طبیعت سیر نہ ہوتی اگر واقعی میں ہمارے دل پاک اور صاف ہوتے۔ عثمان غنی وہ صحابی ہیں جو قرآن سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے ان کی شہادت ہوئی تھی، اور ان کے خون کے چھینٹے بھی قرآن کے اوپر پڑے تھے۔ میرے بھائیوں، قرآن سے محبت کرو، قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بناؤ، اور قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کرو، قرآن کو حفظ کرنے کی کوشش کرو۔ اپنی نوجوان نسل سے کہنا چاہوں گا، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہم نے کورونا کے دور میں دیکھا، بنگلور کے ایک عالم دین نے اسی کورونا کے دور میں پورا قرآن یاد کر لیا،